کیا آنے والے دنوں میں غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کے زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید نئی بلندیوں کو چھونے لگی ہے، جس سے غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری پر عمران خان اور ان کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے ان کے حق میں ٹویٹس کیں، لیکن واضح طور پر اس بات کی توثیق کی جو سینیٹر نے آرمی چیف اور دیگر کے خلاف کہی تھیں۔ اب پی ٹی آئی نے صرف آرمی چیف ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے 4 سے 5 دیگر عہدیداروں کے خلاف بھی بیانات دیے ہیں کہ انہوں نے مبینہ طور پر کرپٹ لوگوں کے لیے منصوبہ بندی کی اور انہیں حکومت میں بٹھایا۔ اعظم سواتی نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت پر تبصرہ کرتے ہوئے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے دیگر لوگوں کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز تبصرہ کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی کا ہدف صرف 1 یا 2 افراد نہیں بلکہ 5 سے 6 افراد ہیں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنما کسی کا نام لیے بغیر فوج کے سینئر کمان کو ہدف بناتے تھے اور نیوٹرلز اور ہینڈلرز جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن سواتی نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے الزامات عائد کیے اور کہا کہ عمران خان اجازت دیں تو راولپنڈی میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ نمبر 4 تک پہنچ جائیں گے۔ امپورٹڈ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے آقاؤں کی تعداد 5 سے 6 ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ درج کیے جانے کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا، بعد ازاں عدالت میں پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ سواتی نے الزام عائد کیا کہ انہیں ایجنسیوں کے لوگوں نے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پھر عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی جنگ کو انتہائی خطرناک حد تک پہنچا دیا ہے، جس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی پر NRO دوم کے معاملے پر حراست میں تشدد ہماری تاریخ میں ایک اور شرمناک اقدام ہے۔ کیا تشدد کر کے یا دھونس دھمکی کے ذریعے کسی کو کسی ادارے یا شخص کے احترام پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔